أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. یہ سورہ لقمان ہے. اس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں بطور حکایت کے بیان کی گئی ہیں. اس مناسبت سے اس پوری سورہ کا نام ہی سورہ لقمان ہوا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون جو اس میں آ رہا ہے وہ ہے کفر اور شرک کا بطلان اور توحید کا اثبات. اور اس سلسلے میں یہ بات بھی کہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو اگر ذرا بھی عقل اور شعور ہے تو اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں اگر کسی طرح کا دباؤ بھی ہو کہ اس عقیدے سے ہٹانے کے سلسلے میں کسی طرح کا دباؤ بھی استعمال کیا گیا ہو تو اس کی پرواہ نہ کریں، عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. یہ مضمون ہے اس کا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سورہ روم اور سورہ روم سے پہلے جو سورہ العنکبوت آئی ہے تو العنکبوت سے تھوڑے ہی دن پہلے یہ سورہ لقمان نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام لوگوں کو دی تو مخالفتوں کا شور ہر طرف سے اٹھنا شروع ہوا اور شروع میں ہلکی قسم کے دباؤ اور پریشر ڈالے گئے. ماں باپ نے اولاد پر دباؤ ڈالا، بھائیوں نے بہنوں پر یا بہنوں نے بھائیوں پر. تو رشتہ دار اپنا دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اس مذہب کو نہ اختیار کریں. اس سے زیادہ دباؤ نہیں بڑھا تھا معاشرے میں کہ مار اور پٹائی تک نوبت پہنچ جائے. ان دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. سورہ عنکبوت سے معلوم ہوتا ہے کہ بات تھوڑی مخالفت کی اس سے آگے بڑھ گئی تھی اور مار پیٹ تک نوبت آ گئی تھی. لقمان کون ہیں؟ ان کو تو انشاءاللہ اس کا ذکر تو میں آگے کروں گا جب ان کی نصیحتیں ذکر ہوں گی دوسرے رکوع میں. یہاں فرماتے ہیں کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکار بندوں کے واسطے. یعنی یہ آیتیں نیکوکار بندے کون ہیں؟ ان کے لیے 3 باتیں یہاں بتلائی گئی ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ 3 چیزیں بتلائی گئی ہیں. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ نیک آدمی جن کو محسنین کہا گیا ہے وہ یہ صرف 3 کام کرتے ہیں، ہر نیکی کا کام وہ کریں گے. لیکن یہ 3 کام بڑے بنیادی ہیں. اگر یہ 3 کام کوئی کرنے لگ جائے اس کا نتیجہ
یہ لازمی طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ پھر اس سے ہر نیکی سرزد ہوتی ہے اور ہر برائی سے وہ بچتا ہے۔ 3 کام کیا ہیں؟ ایک تو اقامت الصلاۃ، نماز اگر صحیح طور پر ادا ہو تو اس سے کیا بات پیدا ہوتی ہے انسان میں؟ خدا پرستی اور خدا ترسی، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ صحیح طور پر اگر نماز ادا کرے تو یہ وصف اس انسان کے اندر پیدا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم وصف ہے۔ دوسری چیز یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا بات پیدا ہوتی ہے؟ اس عمل کے نتیجے میں جو وصف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ایثار اور قربانی۔ پسندیدہ چیزوں کو قربان کر دینا ایک مقصد کے واسطے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ مال سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ جان پہ آ جائے پر مال پہ نہ آئے، انسان کی فطرت میں مال کی محبت رکھی گئی ہے، لیکن جب اس مال کو ارادتاً خرچ کرتا ہے، مجبوراً نہیں، ارادتاً، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے مال کی محبت جتنی غالب تھی اس پر، اس میں کمی ہوئی، محبت مغلوب ہو گئی، جذبات جو اس کے تھے وہ مغلوب ہوئے، اس کے عقل غالب آ گئی۔ تو ایثار اور قربانی کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے کہ جو بہت بہترین وصف ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے یقین کے نتیجے میں انسان میں احساس ذمہ داری اور جواب دہی کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ جانوروں کی طرح کھلا نہیں پھرتا کہ جس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کس کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، کون مجھے روکنے والا ہے، کون مجھے ٹوکنے والا ہے۔ انسان میں یہ وصف پیدا ہو جائے تو ہر کام کے کرنے کے وقت اس کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے جواب دینا ہے مالک کو، اپنے آقا کو، میرا جواب وہاں فٹ بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا، میں اس کام کو کروں کہ نہ کروں۔ تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ 3 وصف جس میں پیدا ہو جائیں، اب کون سی خرابی وہ کر سکے گا اور کون سی اچھائی وہ ہے جو چھوڑ سکے گا؟ خدا ترسی اس میں پیدا ہو جائے اور ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور جواب دہی کا احساس اس میں پیدا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر تو اس سے اچھائیاں ہی سرزد ہوں گی، برائیوں سے خود بخود بچے گا۔ تو یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں جو نیکوکاروں کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سے یہ بات ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ایک بلا اختیار نیکی سرزد نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ نیکوکار ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ صاحب ارادہ نہیں تھا مگر نیکی ظاہر ہو گئی، ارادہ نہیں تھا مگر برائی سے بچ گئے، نہیں، ارادتاً یہ کام کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہی اصل نیکی ہے۔ ورنہ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس عقیدہ نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، مگر نیکیاں کرتے ہیں، ان کو کیا محسنین کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے محسنین نہیں کہا جائے گا کہ وہ غیر اختیاری طور پر بلا ارادے کے، بلا احساس جواب دہی کے وہ نیکی کر رہے ہیں، اس لیے ان کو نیکوکار نہیں کہیں گے۔ وہ عمل نیک ہے لیکن وہ انسان نیکوکار نہیں ہے۔ انسان نیکوکار کب ہوگا؟ جب اس کے اندر یہ 3 وصف پیدا ہو جائیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہیں۔ یہ ان کو جواب دیا گیا ہے جو یوں کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے کہ تم نے جس مذہب کو اختیار کیا یہ بربادی کا راستہ ہے، نہ تم دنیا کے، نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ رشتہ داریوں میں اٹھنے بیٹھنے کے رہے، تمہارے واسطے سوائے اس کے کہ نقصان ہے، نفع کی صورت اس میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر یہ طریقہ اختیار کیا۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہیں، تمہیں پتہ نہیں کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ تو ایک طبقہ ہوا، ایک قسم کے لوگ ہوئے جنہوں نے کتاب ہدایت کے تعلق سے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ نیکوکار کہلائے اپنے عمل کی وجہ سے۔ دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو بالکل اس کے مقابل میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے خریدا ہے فضول بات کو، لہو الحدیث، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بے راہ کریں اللہ کے راستے سے، یعنی بھٹکائیں نادانستگی کی صورت میں، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ اس سلسلے میں جو شان نزول بیان کرتے ہیں تمام مفسرین، وہ یہ کہ ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں، نضر ابن حارث،
ज़ात से नदर इब्न हारिस वो बहुत अच्छी तकरीर करने वाला इंसान था, अरबियत पर उसे अच्छा काबू था, कुदरत थी और मशहूर लोगों में था मक्के के, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल करने को तैयार था। जानता था कि इस्लाम क्या चीज़ है, कुरान क्या है, पैगंबर इस्लाम कैसे हैं, खूब जानता था, लेकिन इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, मुकाबले पर है। तो उसने एक रोज़ मुशरिकीन मक्का से कहा कि तुम मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते, जो तदबीरें तुम कर रहे हो इन तदबीरों के ज़रिए से उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तुम कभी यूँ कहते हो कि वो शायर है, कभी कहते हो कि साहिर है, जादूगर है, कभी कहते हो कि काहिन है, कभी कह देते हो मजनून है। ये सारी बातें जो हैं ये काम आने वाले नहीं, फिट नहीं बैठ सकती। क्यों? इसलिए कि तुम जानते हो कि शेर और शायरी किसको कहते हैं। तुम अगर झूठ भी बोलो कौन मानेगा तुम्हारी इस बात को? क्या अरब में लोग शायरी नहीं जानते? जानते हैं शायरी किसको कहते हैं, कहाँ शायरी और कहाँ कलाम मोहम्मद। मजनून तुम कहते हो, भला ऐसे आदमी मजनून हुआ करते हैं? तुम्हारे सामने इसका बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, तुम इसको अमीन और सादिक कहते रहे हो, भला आज इस पर मजनून का लफ्ज़ कैसे सादिक आ सकता है? काहिन भी नहीं, काहिन की बातें भी हम जानते हैं कैसी होती। इनमें से कोई बात फिट नहीं बैठेगी, लोग तुम्हारे मुंह पर इन बातों को मार देंगे और नतीजा उसका यह होगा कि तुम बेवजन करार पाओगे और इसकी बात जो है वो वजनी हो जाएगी। अलबत्ता एक तदबीर है जो मेरी समझ में आई है, इसका इलाज तो मैं करता हूं। चुनाचे इराक गया और वहां से फारिस के बादशाहों के और रुस्तम और अस्फंदियार के किस्से और कहानियां खरीद कर लाया, जैसे नाविल होते हैं। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत में यह भी है कि गाने वाली लड़कियां भी खरीद कर लाया, बांदियां वहां से, बड़े खुशगुलो किस्म की बांदियां, गाने वालियां उनको लाया। और लाने के बाद चौराहों पर खड़े हो करके उसने किस्से सुनाए। उन्होंने कहा कि देखो मोहम्मद तुम्हें जन्नत और जहन्नम की बातें बताता है, किसने देखी जन्नत और किसने देखी जहन्नम, और फिर तुमसे मुतालबा करता है अमल का। मैं तुम्हें वो किस्से सुनाता हूं कि तुम अगर रात के शुरू हिस्से में सुनना शुरू करो तो रात गुजर जाएगी, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा कि क्या कहां से कहां गुजर गई। उससे ज्यादा मजेदार किस्से में सुनाऊंगा जैसे मोहम्मद सुनाता। और उसके बाद वो किताबें पढ़ पढ़ कर सुनाता, वाकई जमघटा लग जाता। आज आप देखते हैं कि हम जैसे लोग कि जो मुसलमान कहलाते हैं, आप कितना भी ढिंडोरा पीटें और कितना अनाउंसमेंट करें कि भाई तिलावत कुरान हो रही मस्जिद में और फलाने मौलाना साहब की फलाने साहब की तकरीर हो रही, कितने लोग आएंगे? और जरा आपको किस्सा कहानी सुनाने की मजलिस जमा दीजिए, फिर देखिए आप अगर आप टिकट भी लगाएंगे तो टिकट पर भी गद्दम ताड़ा एक के ऊपर एक चढ़ेंगे और टिकट लेने के लिए, जैसे आप पैसे खर्च करके भी उसको सुनने के लिए आएंगे। और यहाँ पैसे भी नहीं तब भी आने को तैयार नहीं। ये तो हम मुसलमानों का हाल है। जो मुसलमान नहीं तो उनके बारे में आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं, कैसे मेला ना लगता होगा उन किताबों को सुनने के ताल्लुक से। तो गाने वालियां भी मुकर्रर की उसने और खुद अपने वो किस्से और कहानियां भी सुनाने लगा। उसका असर ये पड़ा कि जो लोग जिनके दिलों के अंदर कुरान पाक की हक्कानियत अभी सही सही तौर पर नहीं असर कर सकी थी, वो वाक़ियतन कुरान के बजाय इसकी तरफ आने लगे और वो वाक़ियात सुनने में और किस्से और कहानियां सुनने में लगने लगे। इसको यहां फरमाया जा रहा है। कुछ लोग वो हैं कि जो खरीदते हैं लहवल हदीस। लहवल हदीस, लहव असल में किसको कहते हैं? लहव कहते हैं किसी ऐसी चीज को कि जो इंसान को तमाम बातों से हटाकर अपने अंदर मशगूल कर दे, इसको लहव कहते हैं। तो चाहे वो अच्छी चीज हो और चाहे गलत चीज हो, ये तो है लुगत के एतबार से इसके माना, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत चीजों के अंदर होता है। लहवल हदीस जब बोलते हैं तो इससे कोई अच्छी चीज मुराद नहीं होती बल्कि गलत चीजें, जैसे मसलन ये है कि बकवास, फजूल बातें और गाने और इसी तरह के गोया झूठे किस्से, इन सब को लहवल हदीस कहा जाता है। तो कुरान शरीफ लहवल हदीस जो इस्तेमाल कर रहा है, इससे फुक़हा ने मसले ये निकाले हैं कि न सिर्फ ये कि गाना कि जिसकी हुर्मत अहादीस में सराहतन मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाने वालियों का बेचना, खरीदना, उनकी आमदनी का इस्तेमाल करना हराम है, और फरमाया कि कुल्लु गिना इन हरामुन, सारे गाने जो हैं वो हराम हैं बशर्ते कि उसमें म्यूजिक हो। अगर अशआर सही हैं, पाकीज़ा मजमून उसमें है, तो फिर उसके सुनने में और पढ़ने में कोई हरज नहीं है बशर्ते कि उसके साथ म्यूजिक ना हो। लेकिन अगर
اشعار ہی فحش ہیں یا فحش نہیں مگر اس کے ساتھ میوزک ہے جس کو گانا کہتے ہیں، تو اس کا سننا، اس کا سنانا، اس پر خرچ کرنا، اس کی آمدنی سب کو حدیث میں حرام قرار دیا۔ یہ تو ہے گانے کے تعلق سے، لیکن لہو الحدیث جو اپنے شان نزول کے اعتبار سے بھی اور اپنے گویا استعمال کے اعتبار سے بھی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی دینی فائدہ نہ ہو ان کو بھی لہو الحدیث کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کو گناہ تو نہیں کہا جاتا، اپنی ذات سے وہ گناہ نہیں ہے، مگر کوئی فائدہ بھی اس کا نہیں، نہ دماغی فائدہ، نہ جسمانی فائدہ، نہ اخلاقی فائدہ۔ ایسی چیزوں کے اندر بھی اپنے وقت کو نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ اسی واسطے وہ کتابیں کہ جو انسان کو اخلاق نہ سکھلائیں، جس کو انسان کو دین نہ سکھلائیں، ایسی کتابوں کے مطالعے اور ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھنا، جس کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا سوشل گیدرنگ ہو رہی ہے۔ بھئی سوشل گیدرنگ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اندر دین کی باتیں نہ ہو رہی ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے وہ مجلس ہیں کہ جس میں کوئی فائدہ دینی نہ ہو، اس کا نام آپ کتنا بھی خوبصورت رکھ دیں، اس کو لہو الحدیث کہا جائے گا قرآن کی زبان میں، اور اس سے بچایا جائے۔ ہاں بلا شبہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہے کہ جب قرآن اور حدیث کے اندر وقت لگاتے لگاتے ذرا تھکن محسوس کیا کرتے تھے تو کلام عرب سے اپنا دل بہلا لیا کرتے تھے، اشعار، مگر وہ اشعار بھی گندے نہیں تھے کہ جس سے زبان دانی مقصود ہوتی تھی، زبان کا فن جس سے سیکھنا مقصود ہوتا تھا، یہ جس سے جذبات بہادری کے اور شجاعت کے پیدا ہوتے تھے، ایسے اشعار وہ پڑھتے تھے، فحش قسم کے اشعار نہیں جس کو ہمارے یہاں گانے کہتے ہیں۔ تو لیضل عن سبیل اللہ، ایک تو خود ایسی چیز بری ہے۔ اچھا، من یشتری کے معنی، اشترا کے معنی آتے ہیں خریدنے کے، یا تو یہ لفظ ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن شریف میں دوسرے گایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ تو وہ خریدنا کا لفظ بطور محاورے کے استعمال ہوا کہ لینے کی چیز تو تھی ہدایت مگر لے رہے ہیں گمراہی اس کے بدلے میں، یہ تو یہ معنی ہے۔ اور یا پھر نظر ابن حارث تو واقعتاً مال خرچ کر کے وہ کتابیں خرید کے لایا تھا، مال خرچ کر کے باندیاں لے کر آیا تھا، تو یہ تو اور بھی برا ہوا۔ لیضل عن سبیل اللہ، تو اپنی ذات سے خود یہ چیزیں تو ہیں ہی بری، اور جبکہ ان کا استعمال دوسروں کو بھٹکانے کے لیے ہو، دوسروں کو بے راہ کرنے کے لیے ہو تو اور بھی برائی بڑھ جاتی ہے۔ بغیر علم، دوسروں کو بھٹکانا نادانستگی کے اندر ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن استعمال کر رہا ہے دوسروں کو بھٹکانے کا، لیکن وہ تو اصل میں اپنی دانش میں بڑے کار خیر انجام دینے چلے تھے کہ لوگوں کو قرآن سے ہٹا کر اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ڈالنے کے لیے۔ فرمایا کہ رہنمائی جہالت کے ساتھ تھوڑی کی جاتی، کسی کے علم چاہیے رہنمائی کرنے کے واسطے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور قرآن پاک کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح سے مذاق اڑا کر کے قرآن سے لوگوں کو روکنا، لوگوں کو ہٹانا، یہ ہے اس کا شیوہ نظر بن حارث کا۔ فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک اور ذلت آمیز عذاب ہے۔ جیسے ایمان والوں کے لیے کامیابی کی بشارت تھی، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب کی خبر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، فرمایا کہ جب اس پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کے ساتھ منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے اس کے کان بہرے ہو گئے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بلا شبہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا ان کے لیے نعمتوں کی جنتیں ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے یہاں جنات النعیم فرمایا، جس کا ترجمہ ہے نعمتوں والی جنتیں۔ اللہ تعالیٰ اگر یوں فرماتے لہم نعم الجنات، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، سمجھ آیا نہیں؟ اور یہاں لفظ کیا لا رہے ہیں؟ نعمتوں والی جنتیں۔ جنت کی نعمتیں نہیں کہا، اگر جنت کی نعمتیں ہوتی تو پھر اس کے معنی بالکل بدل جاتے، معنی یہ ہوتے کہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، بس اس سے زیادہ ان کا کوئی حق نہ ہوگا۔ جنات النعیم فرمایا کہ ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہوں گی، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جنت کو مالک قرار دیے جائیں گے، اس طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح مالک اپنے مملوک سے ملکیت کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا۔ یہ نہیں کہ فائدہ اٹھاؤ لیکن مالک تم نہیں ہو، تو ان دونوں کے اندر فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے، میں آپ کو بتلاؤں۔ دیکھیے مسائل نکلتے ہیں اس طرح
मसलन ज़कात है, अगर किसी शख्स को आप ये कहें कि ये ज़कात का माल है, ये सामान है, ये ज़कात के पैसे से खरीदा हुआ, तुम इससे फ़ायदा उठा सकते हो। किसी गरीब को आप कहें ज़कात अदा नहीं होगी, ज़कात कब अदा होगी? जब आप ये कहें कि ये आपकी है, आप इसके मालिक हैं, आप जो चाहे सो करें, अब ज़कात अदा होगी। तो मिल्कियत और का होना और न होना एक है, किसी चीज से फायदा उठाने का इख्तियार मिलना, अगरचे मालिक नहीं मगर फायदा उठाने का इख्तियार है, और एक है मालिक बना देना। तो यहां जन्नतों के मालिक बना दिए जाएंगे कि तुम मालिक हो, तुम्हारी जन्नतें हैं, ये नहीं कि महज फायदा उठाने के लिए तुमको इख्तियार दिया जा रहा है। लहुम जन्नातुन नईम से ये माना निकले। खालिदीन फीहा, इन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। वअदल्लाहि हक्का, अल्लाह का वादा ये सच्चा है। क्यों? वहुवल अजीजुल हकीम, वो गालिब है, हिकमत वाला है। जो वादा उसने किया, दो ही चीजें थी, या तो अल्लाह मियां खुद अपने इरादे से अपने वादे के खिलाफ करें, तो फरमाया कि अल्लाह का वादा सच्चा है, या फिर ये होता कि अल्लाह मियां तो वादा पूरा करना चाह रहा है मगर कोई और ताकत आकर रोक रही, फरमाया वहुवल अजीज, वो गालिब है, उसको अपने वादे के पूरा करने से कोई चीज नहीं रोक सकती। अल हकीम, जो उसके वादे हैं वो किसी मजबूरी के तहत नहीं बल्कि हिकमतों पर मबनी है। जो नेमतों के मुस्तहिक हैं उनको नेमतें उनके इस्तेहकाक के तहत मिलेंगी, और जो अजाब के मुस्तहिक हैं उनको उनके इस्तेहकाक के मुताबिक उनको सजा मिलेगी। ये गैर हकीमाना तक़सीम नहीं होगी अल्लाह की तरफ से नेमतों की और सजाओं की। खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, ये तो तमहीद हुई इस सूरत की, लेकिन इसके बाद असल मजमून तौहीद का बयान हो रहा है अपने दलाइल के साथ। फरमाया कि अल्लाह ने पैदा किया आसमानों को बगैर सुतूनों के कि जिनको तुम देखते हो। तरौनहा यानी मतलब क्या हुआ? दो माने हैं। एक तो ये कि तुम देखते हो ये आसमान की जो इतनी बड़ी छत खड़ी हुई है, इसमें कहीं है पिलर, कहीं है सुतून। भाई कितनी बड़ी छत होगी, बगैर सुतून के कैसे ठहर सकती? तुम्हें सुतून कहीं नजर आ रहे हैं? कहीं नहीं। इसका मतलब यह है कि सुतून है ही नहीं, पिलर है ही नहीं, बगैर पिलर के ये आसमान खड़ा। या फिर इसके बगैर आमदिन तरौनहा के माना यह है कि पिलर्स तो हैं मगर तुम्हें वो पिलर नजर नहीं आ रहे, जिसके माना ये भी होंगे कि जरूरी नहीं कि जिसको हम पिलर कहते हैं ठीक उसी तरह के पिलर खड़े हों। अल्लाह ताला ने कोई और सिस्टम इस पूरी छत को ठहराने का या इस पूरे सिस्टम को कायम करने का कोई और सिस्टम जो है वह कायम किया हुआ। मसलन जिसको कहिए कि कशिश, जिसको एक मैग्नेट सिस्टम कहते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कायम किया हुआ है। सैयारे एक दूसरे से एक मैग्नेट सिस्टम से जुड़े हुए हैं और वो उसी सिस्टम के तहत वो चल रहे हैं और हरकत में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत को जब कायम करेंगे, उस एक सिस्टम में से एक कील को, एक सैयारे को वहां से हटाइए, सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता है, सब गिर पड़ जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है जिसको आज की साइंस की जुबान में मैग्नेट सिस्टम कहेंगे या कशिश का निजाम कहेंगे, हो सकता है कि इसको कुरान अमद कह रहा हो कि मगर ये वो अमद हैं, वो पिलर्स हैं, वो सुतून हैं कि जिन पर आसमान को ठहराया गया कि तुम इन पिलर्स को नहीं देखते हैं। वो जरूर ठहराव का एक बेस है मगर तुमको नजर नहीं आती। वअल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिया, और उसने डाल दी है जमीन में मेखें। रवासी, पहाड़ों को मेखें बनाकर अल्लाह ताला ने जमीन पर डाल दिया है। क्यों? अन तमीद बिकुम, ताकि तुम्हें लेकर नहीं ले। जमीन अपनी जगह ठहरी रहे, हरकत कर रही है जमीन, दो तरह की हरकत कर रही है। एक गोया यूं कहिए कि लंबी हरकत है और एक जो है वह कसरी हरकत है। दोनों तरह की हरकतें जमीन कर रही, मगर इसके बावजूद इंसान उस पर ठहरा हुआ है। इंसानों की आबादियां ठहरी हुई हैं, बिल्डिंगें ठहरी हुई हैं, इनमें से कोई चीज अपनी जगह से हिलती नहीं है और गिर पड़ती नहीं है। अन तमीद बिकुम, हमने पहाड़ों का बोझ इस पर इस तरह से जमा दिया कि जमीन तुमको हिलाती नहीं। वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और फैला दिए उस जमीन के अंदर हर किस्म के जानदार। वअंज़लना मिनस समाई माअन, और उतारा हमने आसमान से पानी। सो उगाया हमने उस जमीन के अंदर हर तरह के जोड़े। ज़ौजिन करीम, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यहां तर्जुमा मुफस्सिरीन ने जोड़ों का नहीं किया, पुराने मुफस्सिरीन ने, बल्कि तर्जुमा किया किस्म किस्म की चीजें, ये तर्जुमा किया है। लेकिन ज़ौज कहते हैं जोड़ों को। बिलाशुबा मुफस्सिरीन का तर्जुमा गलत नहीं है, जोड़े भी इसका तर्जुमा होता है और अक़साम भी, मुख्तलिफ किस्में भी इसका तर्जुमा होगा।
لیکن اگر جوڑے بھی ترجمہ کیا جائے جو میں نے کیا ہے تو اس سے آج کی سائنس کا یہ مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ نباتات ہوں یا جمادات ہوں یا حیوانات ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر جوڑے رکھے ہیں۔ چنانچہ حیوانات کے اندر تو جوڑوں کا ہونا ہم کو نظر آتا ہے، انسانوں میں بھی اور حیوانات میں بھی، ایک نر ہے، ایک مادہ، ایک فیمیل ہے، ایک میل ہے، انسانوں میں بھی ہے اور جانوروں کے اندر بھی ہے۔ نباتات کے اندر بھی سائنس نے پتہ چلا لیا اور جمادات کے اندر بھی پتہ چلا لیا، بلکہ اب تو کائنات کی، یونیورس کی ایک ایک چیز کے اندر جوڑوں کا ہونا جو ہے اس کی تحقیق ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا رکھا ہے۔ تو من کل زوج کریم کے یہ معنی بھی بن جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جوڑے اس زمین کے اندر رکھے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو اللہ میاں کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اب ذرا مجھے دکھلاؤ کیا پیدا کیا ہے اللہ کے علاوہ انہوں نے، اللہ کے سوا جو جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو معبود بناتے ہو، ان کا کیا کارنامہ ہے؟ اللہ کا کام تو یہ سب کچھ ہے، آسمان سے لے کر زمین تک یہ جو کچھ پیدا کیا ہوا اللہ کا، تو اس کی عبادت کرنے کو تم تیار نہیں، دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، ذرا ان کے کارنامے بھی ہم کو بتلا دیجئے کہ انہوں نے کیا کام کر رکھے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ حقیقت یہ ہے چونکہ ان کا کوئی کام نہیں، ان کا کوئی کارنامہ نہیں، تو پھر اس صورت میں اس کے سوا اور کیا کہا جائے گا کہ یہ ظالم جو ہے دور کی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے صرف اللہ کی، لیکن اللہ کی عبادت میں دوسروں کو اور ایسوں کو شریک قرار دے رہے ہیں کہ جن کی کوئی اختیار نہیں، جن کا کوئی کارنامہ نہیں۔ یہ ہوا توحید کا مضمون۔ اس توحید کے مضمون کو سمجھانے کے لیے حضرت لقمان کی حکمتوں کو نقل کیا جا رہا ہے۔ کس واسطے؟ ایک تو اس لیے کہ خود عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے پیچھے عقلی دلائل موجود ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ بھئی آنکھیں اٹھا کر دیکھ لو، اپنے اندر غور کر لو، زمین پہ دیکھ لو، آسمان میں دیکھ لو، فضاؤں میں دیکھ لو، تو عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا سمجھ میں آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو آج محمد نئی کہہ رہے ہیں تمہارے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ تمہاری اسی سرزمین میں ہر زمانے کے اہل عقل یہی بات کہتے رہے، اور اگر نہ تمہیں سمجھ میں آئے، لقمان کو تو تم جانتے ہو، لقمان وہ فرد ہے کہ جس کی حکمتوں کی باتیں تمہارے یہاں رات دن بیان ہوتی ہیں، کہاں حکمت کی کوئی بات ہوئی فوراً تم کو لقمان یاد آتے ہیں، جانتے ہو کہ بڑا حکیم انسان تھا، بڑی عقل کی باتیں کرتا تھا۔ تو اب ہم تمہیں بتلائیں کہ لقمان کا عقیدہ کیا تھا، لقمان کی نصیحتیں کیا تھیں، اور دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے واسطے، اپنے بیٹے کے لیے اس کی نصیحتیں کیا تھیں، وہ ہم تم کو بتاتے ہیں۔ یہ لقمان کون تھے؟ سوائے حضرت قتادہ کے اور باقی کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ نبی تھے۔ حضرت قتادہ نہیں، حضرت عکرمہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، حضرت عکرمہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نبی تھے۔ باقی سب کے سب جو اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم اثر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو انہوں نے کہا کہ اب میرے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، خود نبی وقت موجود ہیں، وہی دین کے تعلق سے رہنمائی کریں گے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نوبہ یا نوب ایک جگہ ہے شمالی سوڈان میں اور مصر کے جنوب میں، یہ وہاں کے اصل رہنے والے تھے، اصل گویا خاندان ان کا وہاں کا تھا، لیکن یہ مصر اور یہ جو حجاز کے درمیان اوپر سمندر کے شمال میں فلسطین کے جنوب میں جہاں جس کو ایلا کہتے ہیں، یہاں اصل میں ان کی سکونت تھی، اسی لیے ان کی زبان عربی تھی۔ رنگ ان کا کالا تھا کیونکہ حبشی نسل تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو یہ غلام بھی کہے گئے ہیں کہ حبشی غلام تھے، چھوٹے قد کے اور گھنگریالے بال ان کے، تو لیکن عقل و حکمت کی باتیں یہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تم وہی تو ہو، ان کی تقریر سن کر کے یہ کہا کہ تم وہی تو ہو کہ میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، کہ ہاں میں وہی ہوں، کہ پھر میں تو وہیں کا وہیں رہ گیا اور تم اتنی حکیمانہ باتیں کرتے ہو، وہ کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنایا، یہ اس کا اثر ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور جا اور بے جا میں نے اس کا استعمال نہیں کیا، دوسرے میں نے اپنے خواہشات پر کنٹرول کیا،
اور تیسری بات یہ میں نے اپنی نظروں کو نیچے رکھا، کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے بتلائیں کہ جس کے نتیجے میں میرے اندر یہ بات پیدا ہوئی، تو حکمت بھری باتیں، چنانچہ عرب کے اندر مشہور تھا، اور بعض عربوں کے پاس تو ان کے صحیفے بھی حکمت کی باتوں کے صحیفے کتابوں میں لکھے ہوئے موجود تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبائل میں جایا کرتے تھے تبلیغ اسلام کے لیے، حج کے موسم میں جب لوگ مختلف علاقوں سے آتے، تو اسی سلسلے میں ایک قبیلے میں جو مدینے سے آیا ہوا تھا، آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، تو ان میں ایک شخص تھا سوید ابن صامت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی، اور آپ کی باتیں سن کر اس نے کہا کہ آپ کی باتیں تو بڑی حکیمانہ ہیں، میرے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا کہ میرے پاس صحیفہ لقمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا پڑھ کر سناؤ، تو چنانچہ اس نے پڑھ کر سنایا سوید ابن صامت نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہت بہترین باتیں ہیں، اور میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ تو اس نے کہا سوید نے کہ وہ کیا؟ تو آپ نے قرآن شریف پڑھ کر سنایا، تو اس نے کہا کہ بلا شبہ یہ لقمان کی حکمتوں سے بڑی چیز ہیں۔ اس کے بعد وہ واپس ہو گیا سوید ابن صامت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہ کسی جنگ کے نتیجے میں وہ گویا شہید ہوا، اور اس کے قبیلے کے لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب مدینے واپس آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا، سوید ابن صامت۔ تو بہرحال لقمان کے حکمتیں مشہور تھیں عرب کے اندر، مکے والوں میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا، یہ سے دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نصیحت محض اوپرے دل سے نہیں تھی، کہ بعض لوگ محض تقریریں ہی کرتے پھرتے ہیں لیکن خود اپنے دلوں کے اندر بات اتری بھی نہیں ہوتی، اس درجے کی چیز نہیں تھی۔ اس لیے کہ سارے انسانوں میں ہر انسان کے لیے اس کی اولاد اس کے لیے عزیز ہوتی ہے۔ اولاد کو جو ہے وہ بات نہیں بتاتا کہ جس پر انسان کو خود یقین نہ ہو، انسان اولاد کو وہی نصیحتیں کرتا ہے کہ جس پر خود انسان کو پورا اطمینان ہو۔ تو اپنے بیٹوں کو وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ لقمان کو پورا یقین ہے اس بات کے اوپر، تبھی تو بیٹے کو بھی اسی راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک نقطہ تو یہ سامنے آیا، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی ذمہ داری دین اور اخلاق کے تعلق سے والدین پر سب سے زیادہ اس کی آتی ہے کہ ان کے دین و اخلاق سے ماننے کی فکر کریں۔ دنیا کو تو نصیحت اور اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہ ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی تھی، وہ یہ کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اس کے بعد دوسروں لوگوں کو، یہ مطلب نہیں دوسروں کو نہیں ڈرانا، مگر یہ کہ اپنے لوگوں کی فکر نہ ہو اور سارے جہاں کا غم اپنے دلوں میں لیے پھیریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ نبوی جو طریقہ تبلیغ ہے وہ یہ کہ اپنے قریب کے لوگوں کی پہرے فکر کی جائے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کی ہدایت کیجئے۔ اور کیا جی واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کی ہدایت کیجئے، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کے معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک روز کہہ دیا اور اس کے بعد چھٹی، بھائی ہم نے کہہ لیا اب نہیں مانتے نہیں مانتے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کے معنی یہ ہے کہ اس کام پر جمے رہیے، یعنی کہتے رہیے ان کو یہاں تک کہ وہ اس راستے پر آ جائیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا اور آپ نے سمجھا کہ اپنا فریضہ ادا کر لیا۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ہاں جب ان کاموں میں آپ لگیں گے تو دنیا کمانے کے کاموں میں اس سے نقصان پیدا ہوگا، سمجھ میں آیا؟ جاب پر نہیں جا سکیں گے، بزنس میں وقت نہیں لگا سکیں گے، فرمایا کہ اس کی فکر چھوڑ دیے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق کی ذمہ داری تو ہم لیتے ہیں، اصل ذمہ داری جو ہے وہ ہے دین کی اور اخلاق کے، تو یہ اپنے گھر والوں کے دین اور اخلاق کی فکر کیجئے، اگر اس تعلق سے روزی روزگار کے اندر کوئی کمی پڑ جائے اس کی فکر نہ کیجئے، وہ ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں۔ تو یہ ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اور انبیاء کے جو صحیح پیروکار ہیں ان کا بھی طریقہ۔ تو حضرت لقمان بھی جو ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں دین اور اخلاق کی۔ فرماتے ہیں کہ
या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक न करो, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म किसको कहते हैं? जिस चीज का जो हक है वो हक अदा न करना, इसका नाम जुल्म है, और हक अदा कर देना इसका नाम अदल है, और हक से ज्यादा किसी को दे देना इसका नाम फदल है। तीन चीजें हैं, जुल्म, अदल और फदल। शिर्क को जुल्म इसलिए कहा गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक ये था कि तन्हा उसको माना जाए, उसके इख्तियारात में किसी और को साझी न माना जाए, यह है अल्लाह का हक। जैसे मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूं कि कोई शख्स कहने लगे आकर कि साहब ये घर तो मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग है, ये तो मेरी है। आप कहेंगे भाई इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? कैसे आपने कहा जुल्म? इस वास्ते आप जुल्म कह रहे हैं कि हमारे पास इसके पूरा प्रूफ मौजूद है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर है। अब तुम इसके मुकाबले में एक झूठी बात कह रहे हो, नाहक एक बात कह रहे हो, जाहिर है कि जुल्म है। ठीक इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक ये है कि उसी को खालिक माना जाए, उसी को मालिक माना जाए, उसी को माबूद कहा जाए। अब तुम कहने लगो कि नहीं अल्लाह के माबूद होने में दूसरे शरीक हैं, जाहिर है कि ये जुल्म है। और चूंकि अल्लाह का हक सबसे बड़ा हक है, इसलिए उसके हक में कोताही सबसे बड़ा जुल्म भी कहलाएगी। इसलिए कहा कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने यहां से चूंकि हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं तो वालिदैन का हक बतलाया। बीच में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, ये नसीहत नहीं है हज़रत लुक़मान की, अल्लाह ताला बीच में एक मज़मून बयान फरमा रहे हैं। हमने हिदायत की इंसान को उसके वालिदैन के ताल्लुक से, यानी नेक अमल करने की। ये इसलिए कहा जा रहा है कि मैंने कहा था कि जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे उन पर कुछ दबाव और प्रेशर डाला जा रहा था। वालिदैन अपना हक इस्तेमाल करते थे कि तुम इस इस्लाम को छोड़ दो और अपने पुराने मजहब पर आ जाओ। यहाँ फरमाने का हासिल यह कि बिलाशुबा वालिदैन के बहुत बड़ा हक है, उनकी इताअत और फर्माबरदारी करनी, मगर उसकी भी एक हद है। ये नहीं कि उन हुदूद का कभी रियायत न हो और गोया तमाम हुदूद को छोड़ करके महज वालिदैन की इताअत हो, ऐसा ये मकसद नहीं है। वह वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने हिदायत की है इंसान को वालिदैन के ताल्लुक से। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, वालिदैन का हक क्यों कायम किया गया? इसलिए कि वालिदैन ने तकलीफ उठाई है इस औलाद के ताल्लुक से, खास तौर पर माँ ने उसको उठाया है, उसके बोझ को कमजोरी पर कमजोरी के साथ। वहनन अला वहनिन, कमजोरी दर कमजोरियां, जिस तरह जैसे जैसे बोझ बढ़ता जाता था, जाहिर है कि उस माँ का अपनी ताकत जो है वो घटती चली जाती थी। वह फिसालुहु फी आमैन, और दूध का पिलाना भी तो 2 साल तक रहा है। तो पैदाइश के बाद गोया बोझ उठाया उसने और उसके बाद 2 साल तक अपनी गोद में रखा, उसको दूध पिलाया। यह है वह फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली। इससे मसला ये निकला कि मुद्दत रज़ाअत है 2 साल, आमैन दूध का पिलाना है, फसल से है जुदा करने को, यानी दूध का छुड़ाना 2 साल के अंदर। तो इसलिए सिवाय इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बकिया तीनों अइम्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुद्दत रज़ाअत यानी दूध पिलाने की मुद्दत बच्चे की 2 साल है। इसीलिए अगर 2 साल की उम्र में किसी और औरत ने उस बच्चे को दूध पिला दिया तो ये रज़ाई माँ बन जाएगी। 2 साल के बाद अगर दूध पिलाएगी तो फिर रज़ाई माँ न बनेगी। समझ में आई नहीं बात? इसी से मसला निकला। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 2.5 साल मुद्दत है, उसके लिए उनके पास दूसरी दलील है। 2.5 साल ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है, लेकिन अगर 2.5 साल से पहले किसी ने दूध छुड़ा दिया, यहां तक कि 1.5 साल के अंदर भी अगर दूध छुड़ा दिया और उसको रोटी या चावल खिलाना शुरू कर दिया, अब अगर इस दौरान अगर किसी ने दूध पिलाया फिर भी रज़ाई माँ न होगी। रज़ाई माँ उस सूरत में होगी कि जबकि बच्चा दूध भी पीता है, असल खुराक उसकी दूध है, यूं कभी कभी आप उसको कोई और चीज भी खिला दें वो बात अलग है, लेकिन असल ग़िज़ा जब तक उसकी माँ के दूध कहलाए तब तक वो रज़ाअत की मुद्दत रहेगी, और इस दौरान अगर दूध पिलाया दिया गया तो रज़ाई रिश्ता कायम हो जाएगा। तो फरमाया कि ये 2 साल तक दूध पिलाना भी है।
ہم نے ہدایت کیا کی اس کے ساتھ، انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے بھی شکر گزاری کرو، الی المصیر، اس بارے میں اس بات کو ضرور خیال رکھنا کہ میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے والدین کو بھی، لہذا والدین نے اگر اپنے حق میں کوتاہی کی ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اور والدین کس طرح کوتاہی کریں گے؟ یاد رکھیے آپ اس بات کو، والدین کا حق اولاد کے تعلق سے تو یہ ہے کہ ان کے دین اور اس کے اخلاق کی فکر کریں، جیسا کہ حضرت لقمان نے فکر کی کہ اولاد کو نصیحت کی، دین اور اخلاق کی، تو والدین پر تو اولاد کا یہ حق آتا ہے، اور اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق کیا آتا ہے؟ یہ کہ ان کے شکر گزار رہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی گویا دیکھ ریکھ کریں۔ اسی واسطے آگے فرماتے ہیں وَإِن